بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ کل کی آیات میں یہودیوں کی کذب بیانی کے متعلق بیان کیا گیا تھا کہ انہوں نے جو مختلف چیزیں اپنے اوپر جو حرام کیں ان کی نسبت حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کی کہ یہ چیزیں اونٹ کا گوشت، اونٹنی کا دودھ وغیرہ یہ حضرت نوح اور ابراہیم پر حرام تھیں، اس لیے ہم پر بھی حرام ہیں، تو ان کے اس کذب بیانی کا رد کیا گیا تھا۔ آج کی آیت کے اندر کعبہ شریف کے متعلق ذکر ہوگا، کعبہ شریف کی تعمیر، کعبہ شریف کے تعمیر کے مختلف مراحل کا ذکر اور روئے زمین کے اوپر تعمیر اول کا ذکر اس آیت کے اندر کیا گیا ہے۔ فرمایا ان اول بیت، بے شک سب سے پہلا گھر، وضع للناس، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا یعنی عبادت کے لیے بنایا گیا، للذی ببکۃ، وہ پہلا گھر، پہلا مکان مکہ کے اندر ہے، مبارکن، برکتوں والا ہے، وہدی للعالمین، اور سارے جہانوں کے لیے وہ رہنمائی اور ہدایت کا منبع ہے۔ اس آیت کا شان نزول جو مفسرین نے بیان کیا ہے، امام بغوی نے لکھا ہے ان الیہود قالوا للمسلمین بیت المقدس قبلتنا هو افضل من الکعبہ واقدم ومہاجر الانبیاء۔ یہودیوں نے کہا کہ ہمارا قبلہ جو ہے بیت المقدس، یہ اس وقت انہوں نے کہا جب کعبہ تبدیل ہوا، بیت المقدس سے کعبہ کو قبلہ بنایا گیا، تبدیلی قبلہ کے بعد یہودیوں نے یہ طعنہ کے طور پر مسلمانوں سے کہا کہ ہمارا قبلہ جو ہے بیت المقدس یہ کعبہ سے افضل ہے، وہ اقدم، اور کعبہ کے قبلہ سے پرانا ہے، یعنی ہمارا قبلہ پہلے ہے، کعبہ بعد میں بنا۔ اور دوسرے نمبر پر انہوں نے کہا یہ انبیاء کی ہجرت گاہ ہے، یہاں پر بڑی بڑی برکات ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں ہم کلام ہوئے، کوہ طور، وہ بھی یہاں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے اپنے قبلے کی تعظیم و تکریم، اس کی برکات، افضلیت پر دلائل دیے۔ وقال المسلمون بل الکعبۃ افضل، مسلمانوں نے کہا نہیں، کعبہ افضل ہے، بیت المقدس سے کعبہ افضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا، ان اول بیت هو اول بیت ظہر علی وجہ الماء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جس گھر کو ظاہر کیا وہ یہی کعبہ ہے جس کو پانی کے اوپر ظاہر کیا۔ قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، ایک ایسا بھی وقت تھا جب اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ تو اس پانی پر عرش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اوپر عرش تھا، نیچے پانی، یہ مطلب نہیں کہ جیسے کشتی پانی کے اوپر تیرتی ہے اس طرح عرش پانی کے اوپر تھا، اس طرح یہ مطلب نہیں، یعنی زمین جب پیدا نہیں تھی، آسمان جب نہیں تھے، زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے زمین کی جگہ پر پانی ہی پانی تھا اور اوپر اللہ کا عرش تھا، اوپر عرش اور نیچے پانی، یہ مطلب ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ اب یہ پانی جو تھا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ کو سب سے پہلے ظاہر کیا، ظَهَرَ عَلَى وَجْهِ الْمَاءِ، خَلَقَهُ قَبْلَ الْأَرْضِ بِأَلْفَيْ عَامٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی تخلیق سے پہلے
زمین کی تخلیق سے پہلے کتنا عرصہ؟ 2000 سال پہلے کعبہ کی بنیاد کو ظاہر کیا۔ وَكَانَتْ زُبْدَةٌ بَيْضَاءٌ عَلَى الْمَاءِ، پانی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جھاگ کو، سفید رنگ کی جھاگ کو نمودار کیا۔ تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ جب اللہ نے ارادہ کیا کعبہ شریف کی تخلیق کا، کعبہ کی بنیاد رکھنے کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پانی کے اوپر جھاگ کو نمودار کیا۔ وہی جھاگ کس جگہ پر؟ جہاں آج کعبہ شریف کی 4 دیواری ہے، وہی زمین کی بنیاد ہے، وہی جگہ ہے جہاں پر اللہ نے جھاگ کو سب سے پہلے ظاہر کیا۔ پھر وہاں سے وہ جھاگ آہستہ آہستہ پھیلتی گئی، جہاں جہاں وہ پھیل کر گئی وہ زمین کا حصہ بن گیا۔ ابتدا وہاں سے ہوئی، اور آج سائنس بھی اس تحقیق کے بعد نتیجے پر پہنچی ہے کہ کعبہ شریف کی 4 دیواری چاروں طرف سے اگر زمین کی پیمائش کی جائے تو وہ زمین کا وسط ہے۔ کعبہ شریف کی 4 دیواری یہ زمین کا وسط ہے۔ حضرت امام زین العابدین اس آیت کی تفسیر میں وہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی خلق تحت العرش بیت المعمور، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کے نیچے ایک مکان تیار کیا جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَن يَطُوفُوا بِهِ، آسمان کے فرشتوں کو حکم تھا کہ اس بیت المعمور کا وہ طواف کریں۔ وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ سُكَّانٌ فِي الْأَرْضِ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زمین کے اوپر فرشتے تھے، یہ کعبہ شریف کی وہ بنیاد کے بعد جب زمین بن گئی، اب زمین کے اوپر سب سے پہلی جو تعمیر ہوئی وہ فرشتوں کی تعمیر تھی۔ کعبہ کی، کعبہ شریف کی عمارت کی جگہ جو تھی وہ تو وہ جھاگ کی شکل میں سب سے پہلے نمودار ہوئی، اور سب سے پہلے جو تعمیر ہوئی وہ فرشتوں کی تعمیر ہوئی۔ حتیٰ کہ تفسیر میں آتا ہے جو فرشتوں نے تعمیر کی وہ ایسا پتھر صاف شفاف تھا کہ جیسے شیشہ آر پار نظر آتا ہے، اس طرح وہ پتھر تھے کہ اس سے آر پار نظر آتا تھا۔ اس قسم کے اعلیٰ ترین پتھروں سے اس کعبہ کی تعمیر کی فرشتوں نے، اور یہ فرشتوں نے جب تعمیر کی تو اللہ رب العزت نے پھر امارا من فی الارض ان یطوفوا بہ کما یطوف اہل السماء بالبیت المعمور، اللہ نے حکم جاری کر دیا ہے زمین والو اب تم اس مکان کا طواف کرو جیسے آسمان والے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ اب اسی ضمن میں حدیث پاک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای مسجد وضع فی الارض اولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اوپر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ قال المسجد الحرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ قلت ثم ایو، کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ قال المسجد الاقصی، اس کے بعد مسجد اقصی بنائی گئی۔ قلت کم کان بینہما، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ قال 40 سنۃ، فرمایا مسجد حرام اور مسجد اقصی کی تعمیر کے درمیان 40 سال کا عرصہ ہے۔ تو پہلے جو بنا وہ کعبہ شریف یعنی مسجد حرام بنی، مسجد حرام کعبہ شریف کے بعد 40 سال کے عرصہ کے بعد پھر جا کر وہ تعمیر ہوا، بیت المقدس وہ قبلہ وہ تعمیر کیا گیا۔ اب اس کے اندر جب حضرت آدم علیہ السلام ان کو زمین پر بھیجا گیا، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کی معاونت کرو اور کعبہ کی تعمیر کرو۔ سب سے پہلی جو تعمیر کی گئی حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی، یہ تعمیر کعبہ کی رہی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ تک۔
جب طوفان نوح آیا تو اللہ رب العزت نے کعبہ کی دیواروں کو جنت پر اٹھا لیا، آسمانوں میں اٹھا لیا اس کو۔ طوفان نوح آیا، اس طوفان کے بعد جب وہ گزر گیا، کعبہ شریف کی جگہ پر اب ریت کا ایک ٹیلہ بن گیا۔ وہ ریت کا ٹیلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ تک رہا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کعبے کی تعمیر کا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا کعبہ تعمیر کرو تو عرض کیا ہے اللہ میں کہاں کعبہ تعمیر کروں، کس جگہ پر ہے؟ تو اس سے پہلے حالانکہ اپنے بیوی بچے کو حضرت اسماعیل کو وہ بچپن کے عالم میں ان کو چھوڑ آئے تھے، جب کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا تو پھر حضرت ابراہیم گئے، فرمایا اپنے بیٹے کو بھی ساتھ ملاؤ۔ اس وقت حضرت اسماعیل اس قابل ہو چکے تھے، تو عرض کیا اللہ کہاں سے تعمیر شروع کی؟ تو تفاسیر میں مختلف اس کے اقوال آتے ہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بادل نمودار کیا اور فرمایا اے ابراہیم جس جگہ پر بادل کا سایہ ہو وہ کعبہ کا حصہ ہے۔ بعض تفاسیر میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کو بھیجا، جبریل نے آ کر اپنا پر مارا تو وہ ریت سے نیچے کعبہ کی بنیادیں ظاہر ہوگی۔ اسی کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا پہلے پارے میں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل، اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل ان دونوں نے کعبہ کی بنیادوں کو بلند کیا۔ اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل، تو یہ تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ اب جو حضرت ابراہیم نے تعمیر کی تھی، آج کل جو ہمیں شکل نظر آتی ہے کعبہ شریف کی، باہر ایک دیوار ہے ڈی شکل کی جس کو حتیم، اندر کے حصے کو حتیم کعبہ کہتے ہیں، دونوں طرف سے اس کا راستہ بھی ہے۔ حضرت ابراہیم نے جب تعمیر کی تھی تو وہ شامل تھی تعمیر کے اندر، یعنی ایک طرف سے کعبہ شریف کی جو دیواریں تھیں وہ چورس تھیں، ایک طرف سے بیضوی شکل تھی جیسے وہ ڈی بنی ہوئی ہے، وہ کعبہ کی تعمیر کے حصے میں ہے۔ اگر کوئی اس کے اندر داخل ہو کر پڑھتا ہے تو وہ عین کعبہ کے اندر ہی نماز پڑھتا ہے، جو داخل ہو جائے وہ سمجھے میں کعبہ کے اندر آ گیا ہوں۔ حتیم کعبہ جو ہے وہ کعبے کا حصہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تعمیر چلتی رہی، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی عمر مبارک جب 35 برس کی تھی، اعلان نبوت سے قبل قریش مکہ نے ارادہ کیا کعبہ کی تعمیر کا، کیونکہ کافی ساری دیواریں جو تھیں وہ پتھر اس کے منہدم ہو چکی تھی، دیواریں، چھت بھی کافی خراب ہو چکا تھا، تو انہوں نے ارادہ کیا کعبے کو نئے سرے سے تعمیر کریں، اور اعلان اور فیصلہ یہ ہوا کہ اس پر صرف حلال کمائی لگائیں گے، حلال کمائی جمع ہو، حلال کمائی جمع کی گئی۔ تو اس سے پھر تخمینہ لگایا تو وہ ساری تعمیر نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے پھر اس تعمیر کے اندر خود نبی علیہ السلام نے بھی بنفس نفیس خود کام کیا، خود اس میں حصہ لیا۔ وہ واقعہ اسی تعمیر کے اندر آیا جب حجر اسود رکھنے کا واقعہ آیا تو عرب کے سرداروں کے اندر جھگڑا پیدا ہو گیا کہ ہر سردار کہتا تھا کہ یہ ہمارے قبیلے کو یہ شرف ملنا چاہیے، ہم حجر اسود نصب کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا فیصلہ میں کرتا ہوں، اگر تمہیں منظور ہو کل سورج نکلنے سے پہلے جو سب سے پہلے یہاں حرم کعبہ کے اندر آئے گا وہی اس پتھر کو نصب کرے گا۔ تو اگلے دن جب وہ سردار جب آئے تو دیکھا آگے نبی علیہ السلام پہلے سے موجود تھے، حضور خود سب سے پہلے وہاں موجود تھے۔ تو آپ نے فرمایا چادر لاؤ، چادر پر اس پتھر کو رکھا گیا، فرمایا اس کے کونوں کو پکڑو، اور کناروں کو پکڑ کر سارے سرداروں نے جو جہاں سے حصہ ملا چادر کا پکڑ کر اٹھایا، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجر اسود کو وہاں کونے کے اندر نصب کر دیا۔ یہ اسی تعمیر قریش کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ یہی تعمیر گزرتی رہی۔ بخاری دیگر سیاستہ کی کتابوں کے اندر حدیث پاک حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، نبی علیہ السلام کی خواہش تھی کہ میرا جی چاہتا ہے میں کعبے کو پھر سے تعمیر کروں اور اپنے جد امجد کی جو تعمیر تھی حضرت ابراہیم والی میں وہی دوبارہ تعمیر کروں، یعنی ایک طرف سے چورس اور ایک طرف سے بیضوی شکل، یعنی وہ حتیم کا حصہ جو قریش مکہ کی تعمیر کے اندر باہر نکال دیا گیا تھا، جیسے آج باہر ہے، اس وقت اس تعمیر میں نکال دیا گیا تھا،
تو حضور کی خواہش تھی کہ میں یہ تعمیر دوبارہ کروں جو حضرت ابراہیم نے کی تھی، حتیم کو پھر شامل کروں، اور میں کعبہ کے 2 دروازے رکھوں اور دروازہ بھی نیچا کر دوں۔ دروازہ بھی اب بھی دروازہ بلند ہے، تو حضور نے فرمایا میری خواہش ہے دروازہ بھی نیچا ہو اور 2 دروازے ہوں، ایک دروازے سے لوگ داخل ہوں اور ایک دروازے سے باہر خارج ہو جائیں۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی۔ تو حضور کی خواہش پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضور کی خواہش کو پورا کیا۔ انہوں نے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کعبہ کی تعمیر کی اور اس کی تعمیر کے اندر حتیم کو پھر شامل کر دیا، اور کعبہ کے 2 دروازے رکھے، 2 دروازے رکھ کے ان دونوں کی چوکھٹیں بھی نیچی کر دیں تاکہ آسانی سے لوگ داخل ہوں اور دوسرے دروازے سے نکل جائے۔ اس تعمیر کے بعد جب حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، سوری چڑھایا کعبے کی دیوار کے ساتھ، تو کعبہ پر اب حجاج بن یوسف اسی کی حکومت تھی، اسی کی سلطنت تھی، تو اس نے اعلان کیا جو تعمیر حضور کے زمانے میں تھی میں دوبارہ وہی تعمیر کروں گا۔ یعنی وہ تو کی ہوئی تھی ان کے دشمن نے، جن کو دشمن سمجھتا تھا حضرت عبداللہ بن زبیر کو، تو اس نے بہانہ کیا لگایا جو حضور کے زمانے میں تھی میں وہی دوبارہ تعمیر کروں گا۔ عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کو انہوں نے پھر منہدم کیا، پھر حتیم کعبہ کے حصے کو، حتیم والی جگہ وہ بیضوی شکل کو باہر نکال دیا، اور اب وہ چورس جگہ جو آج ہمیں نظر آتی ہے شکل وہی دوبارہ بنا دی۔ جب ہارون رشید کا زمانہ آیا تو ہارون رشید نے بھی، خلیفہ ہارون رشید نے بھی یہ ارادہ کیا کہ جیسے حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضور کی خواہش کو پورا کیا تھا، میرا جی چاہتا ہے میں بھی حتیم کو پھر کعبہ کی تعمیر میں شامل کروں اور حضور کی خواہش کو پورا کر دوں۔ اس وقت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پھر خلیفہ ہارون رشید سے کہا کہ اپنے ارادے کو چھوڑ دو، جیسی تعمیر ہے اب ایسے رہنے دو، اگر ایسے کیا گیا پھر جو بھی یہاں حکمران آئے گا، جو بھی بادشاہ آئے گا، وہ اپنی من پسند تعمیر کرتا رہے گا، یوں کعبہ کی عظمت لوگوں کے دلوں سے ختم ہو جائے گی اور لوگ کعبہ کی تعمیر کو مذاق بنا لیں گے۔ اس لیے جو تعمیر بن چکی ہے اب اس کو یہاں رہنے دیں۔ تو حجاج بن یوسف کی تعمیر تک مکمل تعمیریں 6 مرتبہ ہوئی ہیں، یعنی بنیادوں سے لے کر چھت تک 6 مرتبہ کعبہ مکمل تعمیر ہوا ہے۔ اس کے بعد آج تک کعبہ تعمیر ہوتا رہا، لیکن مکمل بنیادوں سے چھت تک نہیں، کبھی دیواریں تعمیر ہو گئیں، کبھی چھت، اب تو چھت بھی پکا ہے، اس وقت چھت جو تھا وہ لکڑیوں کا تھا۔ تو 2-3 ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں کعبہ شریف کو آگ بھی لگی ہے، جیسے یزید کے دور میں آگ لگی کعبہ شریف کو، اس کے بعد بھی 1-2 مرتبہ کعبہ شریف کو آگ لگی۔ تو جزوی طور پر تعمیر ہوتی رہی ہے، لیکن کلی طور پر حجاج بن یوسف نے جو تعمیر کی تھی وہی تعمیر، وہ حتیم کی شکل باہر نکال کر بیضوی شکل اس کو نکال دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے 2 کونوں کو صرف بوسہ دیتے تھے، ایک کونے میں تو حجر اسود ہے اور دوسرا اس سے پہلا پچھلا کونا جو ہے چورس کونا، اس کو بھی حضور بوسہ دیتے تھے۔ اس طرف کے جو کونے تھے جہاں میزاب رحمت ہے، پرنال ہے حتیم کی طرف، ان 2 کونوں کو حضور بوسہ نہیں دیتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 2 کونے وہ تعمیر کے نہیں ہیں جو حضرت ابراہیم کے زمانہ میں تعمیر تھی، کیونکہ اس طرف سے تو وہ گول تھی، بیضوی شکل تھی۔ جو اصل تعمیر پر ہیں 2 کونے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ تو یہ 6 مرتبہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ فرمایا للذی ببکہ، سب سے پہلا مکان لوگوں کی عبادت کے لیے جو بنایا گیا یہ مکہ کے اندر، یہ لفظ بکہ ہے، با کے ساتھ ہے، با۔ بکہ کا مطلب ویسے تو اس کے کئی مفہوم ہیں، ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ یہ کیونکہ ہجوم کی جگہ ہے، جہاں زیادہ ہجوم ہو اس ہجوم کی وجہ سے اس جگہ کو بکہ کہا جاتا ہے، یا بکا سے ہے جس کا معنی رونا۔ تو یہ وہ سرزمین ہے جہاں کہ لوگوں نے، قوموں نے اپنے نبیوں کو ہجرت پر مجبور کیا اذیتیں دے کر، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضور کو مکہ والوں نے ہجرت پر مجبور کیا۔ تو جب وہ نبی وہاں ان کی جگہ، ان کا شہر وہ چھوڑ کر چلا جاتا، بعد میں وہی لوگ پھر روتے
تو اس بنا پر بکہ سے مکہ، یا بعض نے لکھا ہے لفظ بکہ ہی ہے لیکن عرب کے زبان کے اندر کثرت استعمال کی وجہ سے با کی جگہ میم کا استعمال ہو گیا۔ للذی ببکہ تھا کہ اس جگہ پر سب سے پہلا مکان تعمیر کیا گیا جو مکہ کے اندر ہے، مبارکن برکتوں کی اماجگاہ ہے، برکتوں والا ہے، وہدی للعالمین سارے جہانوں کے لیے وہ ہدایت اور رہنمائی کا منبع ہے۔ ہم بھی نماز میں جہاں بھی نماز پڑھیں، جس جگہ پر بھی ہو نماز پڑھیں، ہم رخ اپنا قبلے کی طرف ہی، قبلے کی طرف ہم سمت اپناتے ہیں، کیونکہ یہی سمت ہے کہ جس کی طرف ہم منہ کر کے اگر سمت کعبہ کو سامنے رکھ کر اگر نماز پڑھیں گے تو وہ ہماری نماز قبول ہوگی، ہدایت اور برکتوں کی وہ اماجگاہ ہے۔ مزید اس کے اندر کیا برکات ہیں جو ان یہودیوں نے اپنے قبلے کے متعلق مسلمانوں کو طعنہ دیتے ہوئے کہیں، ان برکات کا ذکر اگلی آیت میں آئے گا، انشاءاللہ اس کا کل ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بار بار اس مقدس مکان کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔